अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़हर रिज़वी आपके साथ हाज़िर खिदमत है। मैं अपना यूट्यूब चैनल व्यूज़ एंड न्यूज़ मज़हर अब्बास के साथ लेकर हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल व्यूज़ एंड न्यूज़ मज़हर रिज़वी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आज हम बहुत सी बातें करेंगे और बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो रही हैं और हुकूमतों के अंदर जो टोला लाया गया है उसके ऊपर बहुत सी तनकीद भी हो रही है, उनके अमल से भी तनकीद हो रही है। तो हमारा जो आज सवाल है, खुदारा पाकिस्तान को बचाएं, खुदारा पाकिस्तान को बचाएं। जिस तरह इमरान खान ने कहा कि अगर किसी से भी गलती हो गई है और किसी से भी हो सकती है गलती, इंसान है, तो उसे दुरुस्त कर लें फौरी। इसका एक ही हल है उस गलती को सही करने के लिए कि फौरी तौर पर आप इलेक्शन में जाएं। पूरी दुनिया हमारे इदारों पर सवालात उठा रही है। मैं हमेशा ये कहता हूँगा कि हमारी पाक फ़ौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और उसने 80,000 पाकिस्तान शहीद हुए हैं, जिसमें से एक बड़ी तादाद हमारे जवानों की, हमारे फ़ौजी जवानों की, हमारे भाइयों की, उनकी वो शहीद हुए और वो सिर्फ इसी मुल्क के लिए शहीद हुए थे। क्या उनकी कुर्बानियाँ रायगा जाने देंगे आप? अगर इमरान साहब के साथ आपकी कोई नाराज़गी ये थी तो आवाम मुझे सवाल पूछ रही है कि क्या 22 करोड़ आवाम में से सिर्फ यही चंद लोग मिले थे जिनको हम पाकिस्तान के अवाम पर और पाकिस्तान पे मुसलत कर दिया? क्या पाकिस्तान में कोई ऐसे लोग नहीं थे कि वो शरीफ और सीधे साधे लोग थे, उनको लाया जाता? अगर आपने, नंबर दूसरा है कि अगर आपने सिक्योरिटी कमेटी पहले ही तय कर लिया था और फिर एक ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, प्रेस रिलीज़ दी गई कि हाँ साजिश नहीं है, मुदाखलत है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि मुदाखलत क्या होती है, साजिश क्या होती है? मुदाखलत होगी तो साजिश होगी। साजिश तलाश करना इस मुल्क के लोगों का और अदालतों का काम नहीं है। ये काम है उन हमारे इदारों का जिनका दुनिया में डंका बजता है। आप समझते होंगे, जिनका डंका बजता है और कौम उनके पीछे बिल्कुल अंधी इत्तेकाद करती रही है और करती रहेगी। इससे अच्छा तो देखें कि उसी कमेटी में अब जो दूसरी दफ़ा कमेटी लाई गई, कमेटी बुलाया गया, तो बड़ा गवर्नमेंट की कोशिश थी किसी तरीके से इसमें कोई नई चीज़ें आ जाएं और उसमें कहा जाए कि मुदखलत भी नहीं थी, जिसके लिए उन्होंने पिछली कमेटी में असद मजीद साहब, जो उस वक्त अमेरिका में सफ़ीर थे, जिनको बुला के डोनाल्ड लू ने बदतमीज़ी का मुजाहरा किया। एक खुददार पाकिस्तान, अगर हम समझते हैं हम खुददार पाकिस्तान है, कि उसको ला के उसको गलत जो अभी कुछ चीज़ें इस कमेटी में और भी आई हैं और मज़ीद और भी आएंगी, बात खुलती रहेगी, तो उसमें गलत ज़बान तक इस्तेमाल की गई जो डिप्लोमेटिक अंदाज में नहीं की जा सकती। उस पर उसको बुलाया गया, उनको मजीद के साथ को असद मजीद साहब उनको बुलाया गया और उनसे जो है बड़ा प्रेशर होगा उनके ऊपर। लाज़मी बात है कि उनके सामने अगर सर्विसेज चीफ बैठे हैं और फिर उसके बाद मुल्क के नामी ग्रामी जो करप्ट तरीन और बड़े जो है ऐसा टोला सामने बैठा होगा, जिस पर हमने बात पहले भी की, अभी करेंगे इंशाल्लाह, जिनके सामने बैठा होगा उस वक्त का वज़ीर दिफ़ा, जो अभी वज़ीर दिफ़ा हैं, उन पर हम बात करते हैं। क्या उस वज़ीर दिफ़ा के सामने जब हमारे चीफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट्स कमेटी और नेवी के एडमिरल साहब तशरीफ़ रखते होंगे और कैसा फील कर रहे होंगे दोनों तरफ से, कि एक वक्त था कि इन्हीं ख्वाजा आसिफ साहब जो अब वज़ीर दिफ़ा हैं, वो पहले भी वज़ीर दिफ़ा रहे थे, पावर के वज़ीर भी रहे थे, उन्होंने फ्लोर ऑफ दी हाउस तकरीर की थी और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है इन पे हम बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करते हैं, इन्होंने तो आज तक कोई जंग जीती नहीं है। उन्होंने कहा कि 56 की जंग हो या 71 की जंग हो या 65 की जंग हो या 99 की जंग हो, कोई भी जंग इन्होंने नहीं जीती। ये झूठ है। तो कैसा फील किया होगा जनरल साहब ने भी और सर्विसेज चीफ ने भी और उस ख्वाजा आसिफ ने भी और वज़ीर आज़म ने भी। ये वो लोग हैं। तो आप कैसे, एक साहब थे जब अभिनंदन जो को हमारे लोगों ने, जब हमारे एयरफोर्स हमारी शान है,
اس نے جب انہوں نے ایک کوشش کی پاکستان میں ایک معاملہ کرنے کی، ایک حملہ کرنے کی، اور کس طرح ہماری پاک ایئر فورس نے کہ جوانوں نے ہمارے زبردست، ہمارا فخر، انہوں نے اس جہاز کو گرایا. جب اس کو گرفتار کیا گیا تو ہمارے اس وقت کے جناب قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب تھے، اسپیکر ہیں تھے پہلے، اور بھی انہوں نے کافی اسپیکر کا کام کیا. جناب سمجھ تو گئے ہوں گے آپ، تو سردار صاحب نے کیا کہا تھا پاکستان آرمی کے خلاف کہ ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، ان کی ٹانپیں کانگ جو کہا ہے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور یہ دے دیں گے آپ، یہ دیں گے آپ. تو وہ بھی صاحب ہیں. ابھی تو بہت سے چہرے ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ ان پہ کتنا شدید دباؤ ہوگا اسد مجید کو. ایک سویلین تھے، بیریکریٹ تھے، فوجی بیریکریٹ تھے، آخر ان کو ریٹائرڈ بھی ہونا ہے، ان پہ انٹرنیشنل پریشر بھی ہوگا. امریکیوں کے جو سازش، سارا جو اسٹیج سجایا ہے وہ پیچھے تو امریکہ ہی ہے، تو ان پہ پریشر ہوگا. لیکن انہوں نے سارا پریشر انہوں نے برداشت کیا. ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے افسران بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں. پاکستان میں 22 کروڑ عوام میں سے کوئی ہر آدمی تو خراب نہیں ہوگا. انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے بڑے اچھے لوگوں کو مشتمل ہے. ہماری فوج، ہمارے عدالتی نظام میں بھی اچھے لوگ ہیں، ہمارے عوام میں اچھے لوگ ہیں، ہمارے سیاستدان بھی اچھے لوگ ہیں، کافی اچھے لوگ ہیں. لیکن چند لوگوں سے جو ہے پوری قوم پہ اثر نہیں پڑتا. اور اب آتے ہیں کچھ سوالات ہیں. آج عوام کا سوال ہے کہ آخر کیا وجہ بنی کہ صرف چند مہینے میں یہ سارا نظام جو ہے وہ آپ نے الٹا پلٹا کر کے رکھ دیا. ہماری انٹیلیجنس کیا کر رہی تھی؟ ہماری انٹیلیجنس کیا کر رہی تھی؟ افواج پر جب گولہ باری سے حملے کیے لیکن ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ عوام کو فخر ہوتا تھا. عوام کو دیکھیں جس طرح آپ کیا بولتے ہیں افواج پر، اسی عوام جو تھی، عوام کو فخر ہوتا تھا کہ ان لوگوں کے سوالات ہیں. جو عوام کو فخر ہوتا تھا کہ ان لوگوں کو کہ ہماری فوج اس طرح ہے، ہماری انٹیلیجنس، وہ انٹیلیجنس ادارے کیا کر رہے تھے دنیا میں؟ ہمارے ISI، ہمارے انٹیلیجنس ادارے جو ہے ہمارا فخر ہوتے ہیں، اور ہم نے بڑے بڑے ملکوں کو جو ہے دو لخت کیا اور ان کو تباہی کی طرف گئے. ہم نے جنگ لڑی، ہم نے جیتی. ان لوگوں کے سوال آتا ہے کہ آپ اس ٹائم پہ کیا کر رہے تھے جب سندھ ہاؤس میں ان لوٹوں کو لا کے رکھا گیا. اب مجھے بتائیں کہ عمران خان OIC کا اجلاس کرتا اور پاکستان میں صرف ایک ہفتے کے اندر 2 دفعہ آپ کے بڑے بہت ہی اہم اجلاس ہوئے اسلام آباد کے اندر، وہ کانفرنس کرتا، وہ ان سازشوں کا مقابلہ کرتا وزیر اعظم پاکستان. تو یہ اس کو سپورٹ کس نے کرنا تھا؟ کیا خدا نہ خواستہ راہ نے آ کے کرنا تھا؟ کیا موساد نے کرنا تھا یا CIA نے کرنا تھا؟ یہ عوام کا سوال ہے کہ آپ جب لوٹے سندھ ہاؤس کے اندر لائے گئے اور کس طرح سندھ چیف منسٹر کا جہاز، وزیر اعلیٰ سندھ کا جہاز کراچی اور اسلام آباد کے درمیان سفر کر رہا تھا، اور اس پہ کس طرح پیسے لائے جاتے تھے، اور کس طرح میریٹ ہوٹل کے 5ویں فلور پہ وہ پیسوں کے بنڈل شفٹ کیے جاتے تھے. کیا یہ کام عمران خان کا تھا؟ یہ آپ ہی کا کام تھا. اب عوام کو سب پتہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سوالات آپ کو، ان سوالات کا جواب آپ کو دینا ہے. لوگوں کو سوالات ہیں، وہ جو گلی کوچوں میں، چوراہوں پر اور اپنے جلسوں پہ، اور پھر پاکستان سے باہر بیٹھ کے لوگوں عوام اور ہمارے مقتدر اداروں کو، فوج کو گالیاں کر رہے تھے، دیتے تھے، اور کھلے عام دیتے تھے. تو آپ نے ان کے ساتھ تو کوئی ایکشن نہیں لیا. کیا جاوید لطیف جس نے وزارت کا حلف اٹھایا ہے کل، کیا انہوں نے آپ کے خلاف کیا کہا تھا؟ آپ کو یاد نہیں ہے؟ کیا مریم نواز ایک نہیں 100-200 دفعہ اس نے اپنے جلسوں میں آپ کے خلاف کھل کے بات کی؟ کیا آپ نے ان کے خلاف ایکشن کے لیا؟ ایک طرف جو لوگ ہیں سندھ کے، جس میں خاص کر کراچی، حیدرآباد کے لوگ ہیں، ان کا بھی سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین کو کیوں معافی نہیں ملتی؟ اگر پنجاب کے سابق وزیر اعظم، وہ یا ان کے رفقا، ان کے لوگ MNAs، یا ان کی بیٹی صاحبہ فوج کو، افواج پاکستان، ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں کو گالیاں دیتی رہی ہیں، تو آپ نے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا؟ تو اب یہ بھی سوالات ہیں
کہ لوگ بولتے ہیں کہ پھر الطاف حسین کو معافی کیوں نہیں ہے. تو یہ دو یہ رویہ جو ہے نا یہ اب لوگ برداشت نہیں کر رہے, اب سوالات کر رہے ہیں. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ آپ کو گالیاں دیتے رہے اور گلی کوچوں میں, اور پھر نواز شریف جو لندن میں بیٹھ کے خفیہ ایجنسیوں کے لوگوں سے ملتا رہا, افغانستان کے خفیہ ایجنسی کے سربراہ سے اس کی 1 سے 10 دفعہ ملاقاتیں ہوئیں, اس نے اسرائیل کے لوگوں سے ملا, وہ انڈین ہائی کمشنر سے ملا. تو یہ سازشی تو ہوتی ہے بھائی, مجھے بتائیں سازش اور کیسی ہوتی ہے؟ کیا سازش آپ کے سامنے کریں گے, کھل کے کریں گے؟ یہ کام آپ کے انٹیلیجنس کا ہے. تو وہ انہی لوگوں کو آپ نے اس عوام کے مسلط کیا جو آپ کے لیے سڑکوں پہ آتے تھے, آپ کی فیور میں بات کرتے تھے, آپ کو اسمبلیوں میں ڈیفینس کرتے تھے. تو یہ سب سوال ہیں جو عوام آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہے, اس کا جواب چاہتی ہے. چند دنوں پہلے, ابھی اسی کی مثال ایک اور دیتا ہوں, کہ چند دنوں پہلے محسن داور نے اور وزیر نے آپ پہ کھل کر گالم گلوچ کی. کھل کر, میں یہ کہتا ہوں کہ کھل کر آپ افواج پر گولہ بارود سے حملہ کیا, تو اس کو کسی نے روکا؟ آپ بتائیں, آپ سے سوالات ہیں, عوام پوچھ رہی, اس کو کسی نے روکا؟ میں نے پہلے بھی ولاگ میں اپنے کہا تھا کہ اس وقت اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھے تھے راجہ پرویز اشرف صاحب, سابق وزیر اعظم, مشہور زمانہ راجہ رینٹل کے نام سے. انہوں نے کوئی ان کو روکنے کی کوشش کی, نہ ان کے الفاظ حذف کیے. تو یہ سوال ہے, ہم آپ جا کے اس کا جواب دیتے ہیں, آپ سے پوچھیں گے یا سوال آپ کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے جو ضمانت یافتہ وزیر اعظم, جو ملک دنیا کی پہلی کانفرنس, جان گلیلو کے ذکر کرتا چلوں, ابھی 2 دن پہلے برطانیہ میں ہائیڈ پارک کے اندر ایک بہت بڑا اوورسیز پاکستانی کا جلسہ ہوا, جو جان گلیلو جو وہاں بہت پاپولر ہیں, انہوں نے آگے خطاب کیا, اور ان کے اب الفاظ یہ صرف اس کے نہیں ہیں, یہ تمام میڈیا پہ الفاظ آ رہے ہیں کہ ضمانت یافتہ موسٹ کرپٹ کابینہ پاکستان کی وجود میں آ چکی ہے. ابھی کل کی بات ہے کہ وزیر اعظم سزا یافتہ یا ضمانت یافتہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, جو کل تک 11 تاریخ کو جنہوں نے حلف اٹھایا, اسی دن پہ فرد جرم عائد ہونی تھی, اور وہ آج وزیر اعظم پاکستان ہے. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, اسی ملک میں ہوتا ہے. تو وہ جب گئے اور اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں بلوچستان میں, تو ان سے بڑے سوالات ہوئے. لوگ کیونکہ اختر مینگل صاحب کابینہ میں شامل نہیں ہو رہے تھے, ملاقات نہیں کر رہے تھے, تو جب وہاں پہ اندر کھاتے بات ہوئی, انہوں نے بہت سی ریزولیوشن کی کہ ہم نے آپ کا ساتھ اس لیے دیا ہے کہ آپ بلوچستان کی جو محرومیاں اس کا پورا کریں. ہمارے لوگ غائب ہو چکے ہیں, لوگ غائب ہو جاتے ہیں, ان کو مار دیا جاتا ہے, اور یہ سارے معاملات ہیں, اور سی پیک کا فائدہ کسی کو نہیں مل رہا, اور اس طرح کے سوالات تھے بہت سے جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. اس پہ وزیر اعظم صاحب نے ان کو کہا کہ میں یہ تمام آپ کی طرف سے جتنے بھی سوالات ہیں, میں ان اداروں سے سوالات کروں گا آپ کی طرف سے. تو شرم آنی چاہیے وزیر اعظم صاحب کو, جو سزا یافتہ ضمانت یافتہ ہیں, کہ ایک طرف یہ ہیں اور ایک طرف عمران خان صاحب تھے. عمران خان صاحب جب بلوچستان پہ حکومت بنی تو ان سے بھی یہی سوالات کیے گئے, یہی ڈیمانڈ کی گئی. تو انہوں نے اپنی پاکستان آرمی اور انٹیلیجنس اداروں کو ایک طرف کر دیا اور سامنے خود کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے سوالات کے جواب دیے, اور ان کا کہا. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے لوگ غائب ہو جاتے ہیں, ہمارے لوگ غائب ہو گئے ہیں, یہ بہت سے لوگ ابھی جب ان کی وہاں پہ بم بلاسٹ ہوئے, اور وہاں پہ انٹیلیجنس جو وہاں پہ جا کے ہمارے لوگوں نے وہاں پہ انکاؤنٹر کیا ان کا, تو بہت سے لوگ جو غائب تھے وہ افغانستان میں ٹی ٹی پی اور دوسرے اداروں کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے. تو یہ خود ساختہ جو ہوتی ہے, خود ساختہ یافتہ ہوتی ہے ساختہ, یہ جو غائب ہوتے ہیں یہ خود ہوتے ہیں. اس میں سے 98% خود ہوتے ہیں. لوگ وہاں غائب ہو جاتے ہیں, اور وہ کئی تو لوگ افغانستان میں, کچھ دوسرے ممالک میں, کچھ لنڈن میں, جیسے نواز شریف صاحب ہیں جو پلیٹلیٹس کا بہانہ کر کے اپنا اور جھوٹی بیماری کا بہانہ لے کے, اور ایک دنیا کی انوکھی بیل لے کے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر, اور وہ بھی ان کے اس بھائی نے بیل دی
جو خود مطلوب ہیں عدالتوں کو کرپشن کے کیس میں، منی لانڈرنگ کے کیس میں دنیا کے سب سے اہم جو کیس ہوتے ہیں منی لانڈرنگ کے اس وقت دنیا میں تمام ملکوں میں، انہوں نے ضمانت دی 50 روپے اسٹامپ پیپر پہ، اور رات کی تاریکی میں ان کو بیل ملی اور وہ ملک سے باہر چلے گا، وہ بھی لندن میں بیٹھے ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے، خود ساختہ جو ان کی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کس طرح لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے لوگ غائب ہو گئے ہیں۔ اب آتے ہیں نمبر وہ لوگ جو ملک دشمن سرگرمی ملک سے باہر کچھ چلے گئے ہیں، اور وہ جو ہے خود گئے ہیں، وہ ہمارے انٹیلیجنس کے لوگوں کی طرف سے گئے۔ تو عمران خان صاحب نے افواج پاکستان کو اس سے گمراہ کیا اور ان کے سوالات کا جواب خود دیتے تھے، اور انہوں نے کوشش کی کہ ہمارے پاکستان آرمی کے اوپر یہ سوالات نہیں اٹھیں۔ تو آج وہی ان کی جگہ آج شہباز شریف صاحب ہیں، کہ یہ ٹولہ آیا اسی کام سے ہے۔ میں بھی اس کو کرتا ہوں، پھر آگے بتاتا ہوں کہ یہ سازشی ہے جناب۔ ہاتھ جوڑ کے میرے محترم جناب باجوہ صاحب اور ان کے رفقا کار جو ہیں، یہ سازش ہی ہے۔ جو بتاتا چلوں کہ سازش مداخلت ہوئی، اور اس میں 1 سے 2 دفعہ اس خط میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر یہ ایک تو سب سے اہم بات، اب یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، وہ بھی بتا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ مداخلت کیا ہوتی ہے، سازش کیا ہوتی ہے، لیکن چھوٹا سا بچہ ہے نا جو آج اتنا باشعور ہے کہ آپ کے اور میرے زمانے میں، ہمارے زمانے میں یہ قسم کی گیجٹس نہیں ہوتی تھیں اور نیٹ نہیں ہوتا تھا جب ہم پڑھتے تھے، چھوٹے بچے تھے۔ بچوں کو سب پتہ ہے، بہت انٹیلیجنس بچے، ان کو پتہ ہے کہ کس طرح اس خط میں یہ تحریر تھا۔ یہ تو بات ثابت ہے۔ پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ مریم نواز اور تمام جو لوگ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت کے جو اپوزیشن تھی، انہوں نے کہا، جناب شاہد کاخان عباسی نے، شہباز شریف صاحب نے، نواز شریف صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا، اندازہ لگانے کہ یہ جھوٹا خط ہے۔ یہ سب اپنے من گھڑت، وہ جو مریم نواز جو ہے 2 نمبریاں کرتی تھیں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ جھوٹا خط ہے، یہیں گڑا گیا ہے۔ یہ بات تو ثابت جب ہی ہو گئی تھی کہ خط آیا ہے، ڈیمارچ دیا، اس کے جواب میں ڈیمارچ دیا، ہم نے جواب دیا۔ تو اس میں کئی دفعہ ذکر ہے کہ ہاں ایک عدمات کی تحریک آ رہی ہے، اگر آپ نے اس کو کامیاب نہیں کیا تو ہم یوں کر دیں گے، اگر آپ کامیاب ہو گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ سازش ہی ہے نا بھائی، اور کیا ہے؟ یہ سازش ہی ہے، اور یہ سازشیں امریکہ یہ کرتا ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ 70 ممالک ہیں دنیا کے اندر جہاں پہ یہ اس طرح کی سازش امریکہ نے کی، جہاں اس کا داؤ نہیں چل سکا۔ آپ کے سامنے برابر میں کس طرح اس کو ہزیمت اٹھانی پڑی، اور افغان لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا، اور کس ہزیمت کے ساتھ وہ یہاں سے آیا تھا اسٹون ایج میں ہم کو کرنے کے لیے، اور وہ خود بھکاری بن کے یہاں سے گیا، اور ہم سے ہی مدد مانگی، ہمارے افواج پاکستان سے مانگی، ہماری حکومت سے مانگی، ہمیں یہاں پہ سیف پیسج دیا جائے اور ہمیں نکالا جائے۔ اسی طرح ایران میں کیا مجھے ہو گئے ہیں، اب عمر ہو گئی ہے ہماری بھی، تو جب ہم 79 میں ایران میں انقلاب آیا، تو جب سے اور آج تک امریکہ نے ایران کے ساتھ کیا کر لیا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ صرف 5 سے 6 جاسوس جو ایرانی تھے، ان کو رہائی 13 جو جاسوس تھے امریکہ کے ایران میں، ان کی جگہ انہوں نے اپنے جو 5-6 جاسوس تھے یا ان کے لوگ تھے امریکہ میں، اس کے بدلے میں 13 لوگوں کو اپنے لوگوں کو رہا کرایا، 13 کو چھوڑ کے، اور $7 بلین کا انہوں نے وہاں سے پیسے بھی لیے۔ تو یہ ہوتے ہیں ملکوں کے اندر، تو آپ کی طرح تو کوئی نہیں لیٹ جاتا نا بھائی، تو اب یہ سوچنا ہے۔ اب آتے ہیں سازش پر، تو سازش میں نے جیسے کہا، مداخلت، دونوں یہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ سازش کیا ہوتی ہے، مداخلت کیا ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ بچے کو پتہ ہے مداخلت پھر سازش، تو سازش چلی آ رہی تھی، کس طرح اچانک نہیں ہوا یہ، اور چند مہینوں کے اندر ہی آپ نے جو ہے نا یہ بساط پیٹنی شروع کر دی۔ کیا وجوہات ہیں؟ یہ عوام کو پتہ ہے اور پتہ چلے گا اور چلتا رہے گا، اور میں نے کہا ہسٹری اٹس بولتی ہے، ہسٹری خود بتاتی ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ پہلے دور تھا کہ وہ دیر میں آئی، اب فوراً پتہ پڑ جاتا ہے۔ تو یہ مداخلت تو کمیٹی میں مان لی گئی تھی، اور اب سازش تلاش کرنا آپ کا کام ہے، ہماری انٹیلیجنس کا کام ہے۔ ہماری انٹیلیجنس کا کام ہے کہ سازش وہ تلاش کریں، عوام کا کام نہیں ہے، عدالتوں کا کام نہیں۔ عدالتیں ویسے ہی بدنام ہو چکی ہیں، عدالتیں، ابھی اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی تو آپ کے سوالات ہیں۔ جب آپ کو اس سازش کا ذکر جب اس مداخلت کے خط میں موجود تھا، تلاش کرنا آپ کا کام تھا، اور پھر چائنا کے وزیر خارجہ نے آپ کو بتایا پاکستان میں آ کے، روس نے، وہاں کے میڈیا نے
آپ کو بتایا، میڈیا پہ پروگرام چلیں کہ پاکستان میں امریکن مداخلت ہو رہی ہے، سازش تیار ہے اور عمران خان کی حکومت کو ختم کیا جا رہا ہے، تو ہمارے انٹیلیجنس اداروں سے سوال یہی تو ہے کہ وہ کیوں خاموش تھے؟ عوام، یہی خاموشی عوام میں شکوک پیدا کر رہی ہے۔ آج جو آپ کے سامنے ایک کال پہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے پورے پاکستان میں، جلسہ صرف کراچی میں ہوتا ہے، اس کو پورے دنیا میں، پورے ملک میں بلکہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جلسہ اگر مینار پاکستان میں تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کہلایا گیا ہے، جو اندر باہر اتنی رکاوٹوں کے باوجود عمران خان صاحب نے کیا، وہ جلسہ پوری دنیا میں دیکھا گیا، ایک ساتھ لوگوں نے دیکھا۔ میں نے بتایا کہ آپ کو جو سوشل میڈیا پہ دیکھا گیا ہے، انٹرنیٹ پہ دیکھا گیا، وہ 1 کروڑ لوگوں نے دیکھا ہے، اور جو وہاں موجود تھے ان کے علاوہ، تو خدا را 71 کے بعد جس طرح پاک فوج کا مورال ختم ہو چکا تھا اور ہمارے جرنیلز عوام کے سامنے آنے سے کتراتے تھے، اسی عوام نے آپ کو عزت دی، محبت دی، آپ کو کھڑا کیا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا جو ہمارے سامنے، ہم نے 71 کا دور ہمیں یاد نہیں، ہماری بس چند سال کی زندگی تھی اس زمانے میں، تو ہم نے 71 کا دور تاریخ سے ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، تو لیکن یہ دور جو ہم نے پچھلا دیکھا، یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دشمن نے آپ کے گیرزن میں گھس کے دھماکے کیے، اور وہ وقت بھی آیا کہ چھٹیوں پر جب ہمارے جوان، ہمارے فوجی جوان جو ہمارے فخر ہیں، وہ وردی میں نکل نہیں سکتے تھے اور اپنے ہیئر کٹ سے پہچانے جاتے تھے، تو بال بڑھا کے نکلتے تھے۔ وہ اسی عوام نے آپ کو محبت دی، آپ کو پیار دیا، تو بتائیں، وہ عوام آپ سے اب سوالات پوچھ رہی ہے، یہ سارے سوالات یہ عوام کی طرف سے ہی ہیں، میں تو نہیں کر رہا، یہ عوام ہی آپ سے سوال پوچھ رہی ہے نا کہ یہ سازش، مداخلت کیا ہے۔ تو کیا وجوہات تھی، یہ میں آپ سوال ہے عوام کا کہ کیا وجوہات تھی کہ جب 1.5 سال کا عرصہ سب بچا تھا اور حکومت بھی اب الیکشن کمپین کی طرف جا چکی تھی، اور سوا سال کے اندر الیکشن میں سال آئیے آخری سال، اس کے بعد الیکشن سال کلایا جاتا ہے، تو الیکشن میں جب حکومت کا ٹائم ختم ہو رہا تھا، الیکشن میں جاتا تھا، یہ آپ نے بساط لپیٹی، آپ نے اپوزیشن ساتھ مل کے یا جانے انجانے میں سازش کا شکار ہوئے اور آپ سے غلطی ہوئی، تو کیا وجوہات تھی؟ ایک صوبے کا سرمایہ لگا اور یہاں سے قافلہ مہنگائی کے نام پہ نکلا، اور ایک بہت بڑا مذاق قوم کے ساتھ مہنگائی کے نام پہ کیا ہے، جو ابھی بم گرنے والے ہیں عوام کے لیے۔ آپ نے آتے کے ساتھ ہی گھی، آٹا سب مہنگا کیا، اور 10 دن آپ کی کیبنٹ نہیں بنی، اور آپ اب مفتاح اسماعیل ٹائپ کے جو گھٹیا قسم کے لوگ، گھٹیا، میں کہوں گا گھٹیا ترین لوگ ہیں، ان سے سوالات کر کیے جا رہے تھے کہ یہ اس طرح پاکستان ترقی کی، اس طرح ترقی کی۔ میں نے کل کے اپنے ولاگ میں بھی کہا، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا، آئیں بائیں شائع کرتے رہے، بلکہ حد تو انہیں یہ کی کہ جو انہوں نے عمران خان صاحب آیتیں پڑھتے تھے قرآن شریف کی، اس کا بھی مذاق اڑایا اور بوٹ پالش کا عمدہ مظاہرہ کیا۔ بوٹ پالش جو ان کے لیڈر صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب کے لیے مشہور چیری بلاسم، انہوں نے اس کا بھی عملی مظاہرہ کیا، امریکہ میں بیٹھ گئے۔ شرم کا مقام ہے، شرم کا جہاں وزیر اعظم پاکستان عمران خان پاکستان کی عزت احترام کا مظاہرہ کر کے آیا، اس کی عزت بڑھائی پاکستان کی، چاہے یونائٹڈ نیشن ہو، چاہے روس ہو، چاہے امریکہ ہو، تو آپ نے اس پاکستان کی عزت کا جنازہ نکال دیا آپ نے، اور قرآن شریف کی آیات کا مذاق اڑایا آپ نے۔ تو سوال عوام کا بنتا ہے کہ جب اتنا کم سال رہ گئے تھے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اپنی معیشت کے ٹریک کی طرف بڑھ رہا تھا، بڑھ چکا تھا، اور بہت سے اعداد و شمار ہیں جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ معیشت ترقی کی طرف گامزن ہو چکی تھی، ٹریک پہ آ چکی تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ورلڈ بینک اور دنیا کے جو معتبر ترین جو ادارے ہیں، یہ ان کی جو طرف سے آیا ہے، ورلڈ بینک کی طرف سے آیا ہے کہ پاکستان جو گروتھ تھی، گو کہ میں بتاتا چلوں کہ دنیا ایک کرونا سے جو کرونا آیا، دنیا ایک معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا تھا، پوری دنیا کی معیشت خراب ہو چکی تھی، لیکن پاکستان ان چند ملکوں میں سے تھا
جن کی معیشت پہ کرونا سے کوئی خاطر خرابی نہیں آئی، اور اس پہ حکومت نے بڑا زبردست طریقے سے کنٹرول کیا اور اقدامات کیے، اور اسی دوران ہی ہماری ایک ٹیکسٹائل بڑھی ہے، جو کافی عرصے سے ٹیکسٹائل آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ یہ بتاتا چلوں کہ اب جو گروتھ ریٹ آیا تھا سوری، وہ جو میرے اعداد و شمار نہیں ہے، سوری، یہ ورلڈ بینک کے اعداد و شمار ہے کہ 5.6، جو بھی مفتا سے پوچھا گیا تھا اس کو نہیں پتا تھا، وہ آئے بائے کرتا رہا۔ ایک ٹافی بسکٹ بیچنے والا وہ ہمارا وزیر خزانہ بن چکا ہے۔ تو شرم کا مقام ایک تو یہ، اور دوسرے شرم کا مقام اس نے پاکستان کہ امریکہ میں بیٹھ کر اپنے آقا کی گود میں بیٹھ کر اور اس نے ہمارے پاکستان کا مذاق اڑایا، ہماری جو ڈگنیٹی تھی اس کا مذاق اڑایا، ہماری جو عمران خان صاحب آیت کریمہ پڑھتے تھے اور تلاوتیں کرتے تھے، یا جو قرآن شریف کا ریفرنس دیتے تھے، اس کا مذاق اڑایا۔ تو وہاں بیٹھ کے اس نے اس سوال کا جواب دیا۔ تو جو ورلڈ بینک کی آیا اعداد و شمار ہے، اس میں پاکستان جو ترقی کر رہا تھا، کی ٹریک پہ چل چکا تھا، پاکستان ٹریک کی طرف آ چکا تھا۔ یہ چور ڈاکو کی طرح نہیں ہے کہ آیا اور لٹا نا، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان 5.6 کی گروتھ ریٹ پہ آ چکا تھا۔ یہ اعداد و شمار میرے نہیں ہیں بھائی، میں نے بھلے ماسٹرز کی اکنامکس میں، لیکن میرے اعداد و شمار یہ ورلڈ بینک ہے۔ اور پاکستان خطے کے رینکنگ میں جو آئی کہ جو بے روزگاری تھی، بے روزگاری کے اندر ان حالات میں، کرونا کے بعد میں بات کر رہا ہوں کہ دنیا تباہی کی طرف جا چکی تھی، دنیا کی معیشت بگڑ چکی تھی، تو اس میں جو بے روزگاری کا رینک آیا، اس میں پاکستان کا جو آیا تھا 4.6۔ وجوہات کیا تھی، اس کو تلاش کرنا آپ کا کام ہے، عوام کا کام ہے۔ عوام کو پتہ ہے سارا کہ جہاں بہت سے کام ختم کیے گئے تو بہت سے کام شروع ہو گئے آن لائن۔ اس قسم کے لوگ بیچارے بچے جو تھے سڑکوں پہ آ گئے، انہوں نے رائڈنگ شروع کر دی اور وہ آن لائن کا کام شروع ہو گیا۔ تو یہ 4.6 جو خطے میں سب سے کم، چائنا کو چھوڑ کے خطے میں سب سے کم بے روزگاری کا جو بتایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تاریخ میں، یا بھی مارچ یا فروری کی اعداد و شمار ہے، پاکستان کی جو ایکسپورٹ تھی وہ 30 ارب ڈالر کو کراس کر چکی تھی، 30 بلین ڈالر۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری ہر سال اتنے سال، 3.5 سال سے جو اوورسیز پاکستانی محبت کا مظاہرہ کر رہے تھے پاکستان کا کہ کرپٹ ٹولے سے جان چھوٹی ہے، تو وہ جو ریمیٹنس بھیج رہے تھے 2 ارب ڈالر کی ہر مہینے، وہ بھی پچھلے مہینے مارچ میں 2.8، جو اپنا ہی ریکارڈ توڑا یہ 3 سال کا، 2.8، مطلب 2 ارب 80 لاکھ ڈالر، کروڑ ڈالر، 80 کروڑ، تقریباً پونے 3 ارب ڈالر وہ پاکستان میں زر مبادلہ کی شکل میں آیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ قرضہ لیا گیا تھا۔ اب جاہل قسم کے لوگ باتیں کرتے ہیں، میں بڑے ادب کے ساتھ، خورشید شاہ صاحب میرے بڑے ہیں، وہ ان کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے، اور وہ بڑے سیویئر قسم کے کیسز میں ایسٹس بیانڈ جو ہے وہ کیس میں چل رہا ہے ان کی، جو اور پھر وہ جب جیل میں رہے، جیل میں تھوڑی تھے وہ تو جو ہے ہسپتال کے اندر بھائی عیاشی سے ٹائم گزارتے۔ وہ تو بھلا ہو جسٹس گلزار صاحب کا کہ جب انہوں نے ایکشن لیا تو پتہ پڑا خورشید شاہ صاحب تو وہ عیاشی سے 1 سال سے وہاں جیل میں تھے ہی نہیں، اور وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان تباہ ہو گیا۔ تو میں ان کی نالج میں، آپ کی نالج میں لاتا جاؤں کہ 19 ارب ڈالر اس پاکستان نے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی وقت میں لون IMF سے لیا گیا، ورلڈ بینک سے لیا گیا، وہ بھی اسی گورنمنٹ نے، عمران خان کی گورنمنٹ نے، پچھلی گورنمنٹ نے وہ ریٹرن کیا 19 ارب ڈالر، وہ واپس کیے۔ گروتھ میں نے بتا چکا ہوں 4.6، بے روزگاری بتایا 5.6 گروتھ ریٹ تھی، 19 ارب ڈالر واپس کیے لون جو پچھلی حکومت نے لیے تھے۔ اور سب سے زیادہ یہ بتاتا چلوں کہ پیپلز پارٹی نے لون لیا تھا آصف علی زرداری کے زمانے میں، وہ تھا تقریباً کوئی بتایا جاتا ہے 16، ابھی ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں ہے، لیکن 16 ارب ڈالر کا انہوں نے بیل پیکج لیا تھا جو سب سے زیادہ کلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد نون نے لیا۔ جو عمران خان پہ سوال کے سب سے زیادہ لون لیا تو ان سے پوچھنا چاہیے، ڈیٹا کے ساتھ بات کیا کرو۔ 6 ارب ڈالر کا IMF کے لیے لون کی طرف گئے تھے، جو ابھی آپ کی آدھی جو 6 بلین ڈالر کا تھا، 3 ارب کا انہوں نے کیا تھا، جس میں انہوں نے لون بھی واپس کیا ہے جیسے میں نے بتایا آپ کو۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، IMF سے قبضہ آپ نے واپس کیا، اور جو ہے یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب تلاش کرنا یہ تو آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہی نہیں ہے ساری چیزیں۔ کرپٹ ٹولے کو آپ نے جو نیام میں کہا جا رہا ہے کہ جناب 36 رکنی کابینہ، جس میں سے وزیر اعظم سمیت
26 वज़रा जो हैं अहम केसों में, कोई मंशियात के केस में, कोई मनी लॉन्ड्रिंग में, कोई करप्शन में, सीवियर किस्म के केस है, कोई पॉलिटिकल केस नहीं, वो जनाब जो है वो काबीना के, ये गिनीज बुक का गार्ड बनने जा रहा है। बल्कि शायद एक साहब वकील हैं, कह रहे हैं मैं जाऊंगा गिनीज बुक में, भेजूंगा, मैं उनको भेज रहा हूँ फैक्ट के साथ कि वो जमानतों पे रहा है वो, और उस मुल्क पे आपने उनको मुसल्लत किया, आपने मुसल्लत किया, वो खुद नहीं है उनकी, वो तो बेचारे भूल चुके थे, उनको पता था कि वो तो इलेक्शन की तैयारी में जा रहे थे, तो वो अचानक उनको हलवा मिल गया खाने को, और वो एक सरमाया लगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने जब से लाहौर इस्लामाबाद में बैठना शुरू किया, वो भी किसी के इशारे पे, मैं बताता चलूँगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट साहब के शौहर नामदार हैं और अहम पोस्ट है उनकी सिंध के अंदर, उन्होंने मुझे पिछले साल अक्टूबर में शायद अक्टूबर नवंबर में कहा कि जरदारी साहब को इशारा मिला है। जब लोग जरदारी साहब के साथ मुलाकातें करने शुरू हुए, लोग टूट के आने लगे, छोटे छोटे लोग थे वो आने लगे जरदारी साहब से मुलाकात कर, कुछ बलूचिस्तान से, अनवर परवेज़ खटक साहब के कोई मेरे ख्याल भांजे भतीजे थे, उन्होंने मिले। तो उस ज़माने की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा था असद साहब को वही बहुत भरपूर इशारा मिला। तो भरपूर इशारा कौन कर सकता है? तो वो तो कोई हमारे मुख्तदर हल्के ही कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि जैसे मैंने बताया कि जॉन गैलरो ने कल बरतानिया हाइड पार्क पर किस तरह उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान की जो काबीना है वो दुनिया की अजीब किस्म की काबीना बनाई गई, जिसके वज़ीर आज़म और 26 वज़रा जो है वो तमाम करप्ट, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो करप्शन पे इन्वॉल्व होता है। लोग खुद ही घर चले आते हैं, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर, कहा जाता था कि जनाब पाकिस्तानी कौम बाशऊर नहीं है कि पाकिस्तान भूल जाता है और इस तरह लोग आ जाते हैं। लेकिन अब लोगों ने साबित किया, जिस तरह बरतानिया में और दूसरे दुनिया के लोगों में करप्शन होती है तो वो लोग सड़कों पे आ जाते हैं और वो उसको रिज़ाइन करके घर जाना पड़ता है, आइंदा कभी वो सियासत का हिस्सा नहीं बनता। तो अब पाकिस्तान के लोग भी बाशऊर हो चुके हैं और वो सड़कों पे आ चुके हैं, और देख लिया आपने ये सारी चीज़ें, वो ज़रा जो है करप्शन के केसों में इन्वॉल्व हैं। लेकिन अवाम का सबसे अहम सवाल हमारे मुख्तदर इदारों से है, क्या कभी भी ये मेरा भी सवाल है अवाम का भी, क्या कभी ये इसी तरह चलता रहेगा कि कोई भी कहीं से भी आ जाए और वो आके अफवाज पाकिस्तान को और हमारे मुल्क को के ख़िलाफ़ साजिश करे और गालम गलोच करे, सरेआम करे, और फिर उन पे केसेस होने चाहिए, उन पे हाई ट्रीजन केस होने चाहिए, उनको पकड़ के जेल में होना चाहिए। बल्कि उनको तो आपने इनाम के तौर पर जो है ना उनको मुसल्लत कर दिया, बल्कि उनको इनाम दिया गया कि आपने हमको गालियाँ दी हैं, पाकिस्तानी फ़ौज पे गालियाँ दी हैं और मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें की हैं, उनको आपने मुसल्लत कर दिया। उनको आपने जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उनको जो है पाकिस्तान मुसल्लत करके हुकूमत दे दी। तो लोग अब ये सोच रहे हैं कि ये उनको इख्तियार क्यों दिया गया। अब लोग कहते हैं कि जी हम तो सारी ज़िंदगी मैं जिस तरह मैं बात कर सकता हूँ, हम पेट्रियट पाकिस्तानी हैं, हमारे माँ बाप ने इस मुल्क के खातिर हिजरत की थी। क्या इसी पाकिस्तान के लिए हिजरत की थी? कोई भी आए पाकिस्तान के वहाँ फ़ौज को और गालियाँ दें, हम सरेआम हर जगह पिछली गवर्नमेंट में इनकी जो नवाज शरीफ वाले लोग गालियाँ देते थे, मैं डिफेंस करता था खुलेआम, अपने टीवी प्रोग्राम में, अपने रेडियो प्रोग्राम में मैं खुल्ला फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करता था और करता रहूँगा। तो मैं ख़त्म तो नहीं, मेरे खून में मेरे माँ बाप ने वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टियाँ छोड़ी, अपनी ओहदे छोड़े, और इस मुल्क के अंदर आप सब कुछ कुर्बान करके, लाखों लोगों की कुर्बानियाँ हमारे इस मुल्क के लिए, क्या इसीलिए कुर्बानियाँ थी कि आप लोग आ जाएं, वेलफेयर स्टेट ख़त्म करके आप एक सिक्योरिटी स्टेट बनाया, उस सिक्योरिटी स्टेट के अंदर आप भी हर हुकूमत को भगाया, हर हुकूमत को लेके आए, और फिर एक ऐसी अरसे के बाद एक शख्स आया है जो ईमानदार है और उसकी ना दुनिया में कोई प्रॉपर्टी है। ये तो आपको पता है, आपने गिरबान खुद झाँके, आप खुद फैसला करेंगे। आपने इमरान खान की कोई प्रॉपर्टी ढूंढी थी, आपने नहीं मिली आपको। इसी तरह दुनिया के दूसरे हल्कों में भी कोशिश की कि आप CIA ने कि किस तरह इसकी प्रॉपर्टियाँ ढूंढें और उसको ब्लैकमेल करें, क्योंकि ये जितने भी टोला है, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, चाहे नवाज शरीफ, इन सब की प्रॉपर्टियाँ अरबों बिलियंस ऑफ रुपीज़ की, फ्रांस में हो, लंदन में हो, पोलैंड में हो, दुबई में हो, इन सब की प्रॉपर्टियाँ, ये बात ही नहीं कर सकते अपने आकाओं के ख़िलाफ़। तो भाई अब वो वक्त नहीं है। ये बताता चलूँ कि अब दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। तो मेरा आपसे यही सवाल है, और आवाम का सवाल है, मेरा नहीं है। अब हर इंसान के हाथ में मोबाइल है और उसके अंदर
यूट्यूब भी है, सोशल मीडिया का दौर है, उसमें जनाब फेसबुक भी है, उसमें इंस्टाग्राम भी है, उसमें ट्विटर भी है। एक सेकंड में खबर इधर से उधर हो जाती है। लोग इतने बाशऊर हो चुके हैं कि जनाब इंफॉर्मेशन का दौर है, आईटी का दौर है, उनको सब पता है कि कौन साजिश कर रहा है, किसने की है, किसने लंदन में बैठ के की है, किसने चंद दिनों में जो जिनको पता ही नहीं था कि कल हम इक़्तिदार में आएंगे, और उनकी तो तैयारी हो चुकी थी इलेक्शन में, और उनको नज़र आ रहा था कि हम इलेक्शन में मार खाएंगे, वो किसकी आशीर्वाद से वो इक़्तिदार में आए हैं। तो ये बड़े सवालात हैं जो कौम आपसे पूछ रही है। खुदारा इस मुल्क को जो है आप इससे जिससे भी अनजाने या गैर अनजाने में ये गलती हुई है या अनापरस्ती हुई है, इसको आप सही कर सकते हैं। और मजाक हो रहा है पाकिस्तान का, जो ये तबका जो आपसे मोहब्बत करता था, ये जितने लोग हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ, मुझे पता है कि चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, अंदर खाते वो आपको गालियाँ ही देते हैं, अंदर खाते हैं। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, सहाफ़ी हूँ, मुझे पता है कि अंदर खाते उनकी मेजॉरिटी, सबकी बात नहीं करा, सॉरी, मेजॉरिटी की वो करप्ट लोग हैं। अभी सामने वाक़या आपका कि जनाब 18 घंटे सिंध के अंदर देहात में आग लगी रही है, गांव में, महड़ में, जो सिंध के वज़ीर आला साहब जो सो कॉल्ड बहुत बड़े इकनॉमिस्ट कहलाते हैं, जो अभी आज से अपने बाप के ज़माने तक नौकरी, एक बैंक में नौकरी करते थे, उन नौकरी का किस्सा मुझे सब पता है। एक किसने नौकरी दी, यही तरीन साहब थे जिन्होंने सिटी बैंक में नौकरी की। फिर इनके बाप ने कहा इसकी पोस्टिंग कर दें आप अमेरिका में, तो वहाँ ये पोस्टिंग पे गए, इंजीनियर हैं सिर्फ, और वहाँ जाके इन्होंने कोई कोर्स वोर्सेस भी किए। उनके नज़दीक जहाँ के वो खुद ताल्लुक़ रखते हैं, 18 घंटे, आज भी एक बंदा उसमें से मर गया, 9 की जगह 10 बंदे मर चुके हैं। अभी मज़ीद लोग, खुदा न खासा की हालत बड़ी ख़राब है कि वो उनकी मौत ना हो जाए, तो जल के तबाह हो गए उनके बच्चे। एक औरत की शक्ल आई है, फ़ोटो आई है कि अपने बच्चों के साथ चिमटी और आग में झुलसी हुई है, ख़त्म हो चुकी थी। वहाँ पे 18 घंटे आग लगी रही, और एक करप्ट तरीन बंदा जिसके पास चार ओहदे थे, बदतरीन करप्ट तरीन ओहदा, जिसको अभी वज़ीर आला साहब ने हटाया, एडमिनिस्ट्रेटर साहब, 4 ओहदे थे उसके पास, 4 ओहदे, बताएं, एक नहीं 4 ओहदे, तो उसको आपने वहाँ से हटाया। अब जाके जिसको होगा कुछ नहीं, जैसे बल्दिया का लोग मर गए तो वो वापस आ जाएगा 2-3 महीने में, क्योंकि पैसे दे के आया था ना, आपको पैसे दे के लगा तो वो पैसे हलाल तो करेगा। कि वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं पहुँची, वहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं पहुँची, तो ये तो अब सिंध कौम को खुद सोचना है कि या इसी करप्ट टोले के साथ चलना है आपने, या वो पठान पख्तून जिनके लिए कहा जाता था कि जाहिल कौम है, और वो जनाब कराची में मोची होते थे एक वक्त में, और वो जनाब पढ़े लिखे नहीं होते थे, जाहिल होते थे, आज वो पढ़ाई में सबसे आगे हैं मेरे भाई। सीएसएस में सबसे ज़्यादा पश्तो स्पीकिंग लोग हैं, और उन्होंने साबित किया है पहली दफ़ा तारीख में कि दूसरी दफ़ा किसी पार्टी की हुकूमत को उन्होंने जिताया है। और लेटेस्ट से बल्दियात के इलेक्शन में उनकी जिस तरह उन्होंने झाड़ू फेरी है आपकी दूसरे लोगों की, पीपल्स पार्टी की, तो वहाँ पे चंद सीटें मुस्लिम लीग तो वॉश आउट हो गई, फजल रहमान हार गए। तो फिर वहाँ पे आइए तो ये सवाल सिंध की उस कौम से भी हैं जो हमेशा पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड इस्तेमाल करती है। खुदारा होश के नाखून लें, इन करप्ट लोगों से जान छुड़ाएं कि भाई 18 घंटे में आपकी एम्बुलेंस नहीं पहुंची, फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, तो किधर है फायर ब्रिगेड, किधर है आपकी एम्बुलेंस? 1,16,000 या 18,000 बंदों पे एक एम्बुलेंस है पाकिस्तान सिंध के अंदर। सारी एम्बुलेंस तो छिपा और आईडी चला रहे हैं आपके, ये प्राइवेट सेक्टर चला रहा है। तो शर्म से डूब मरने का मकाम है आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, जो आप घूमते फिर रहे हैं दुनिया के अंदर। पहले अपने सूबे को तो देखें, आप चले हैं पाकिस्तान का बड़ा गर्क करने के लिए। ये सवालात जो लाए हैं उनके ऊपर भी बनते हैं कि वहाँ जल गए लोग, मर गए लोग, आपके पास एम्बुलेंस नहीं, आपके पास फायर ब्रिगेड नहीं है झंडे लगाने के लिए आपके। इसकी बहुत सी चीज़ें हैं। सिंध के 15.5 से 16,500 अरब रुपए 13 सालों में सिंध के बजट में आए फेडरल की तरफ से, वो कहाँ गए, किधर गए? ये सवालात हैं सारे। फिर भी जनाब भुट्टो जिंदा है, ये कब भुट्टो मरेगा? काश ये जल्दी मर जाए बेचारा, जो पहले ही शहीद हो चुका है, बीबी शहीद हो चुकी हैं। ये जरदारी टोले ने जिस तरह कब्जा किया और किस तरह इसको मुर्तज़ा भुट्टो को उन्होंने मरवाया, वो आज तक जो है केस आपके सामने है। आज जो आपके FIA के जनाब DG साहब को बनाया गया, वही राय ताहिर साहब हैं जो यहाँ मुर्तज़ा भुट्टो के मर्डर केस में इन्वॉल्व थे। उनको फौरी तौर पर DG FIA लगाएगा, जबकि ईमानदार तरीन साहब थे जनाब अब्बासी साहब DG,
ان کو ہٹایا گیا، وہ آپ کے لیے روڑے اٹکانے والے تھے، اور آپ ان کو جو کام لینے والے ہیں، جو آپ کے وزیر داخلہ صاحب بنے ہیں، وہ کام لینے سے وہ انکار کرتے، اس لیے آپ نے اس رائے طاہر کو بنایا جو یہاں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہے، اور مرزا بھٹو کے اس میں آپریشن کے اندر وہ بھی شامل ہے۔ تو یہ سوالات قوم سے ہیں، اور میں بھی سوال یہ کرتا ہوں بینگ اے جرنلسٹ، تو خدا را کچھ کریں، جس سے بھی انجانے یا غیر انجانے میں غلطی ہوئی ہے، انا پرستی ہوئی ہے، وہ اس کا ازالہ کریں اور اس ملک کو بچائیں۔ اور اسی کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ فوری طور پر عید کے بعد آپ، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، کہ آپ الیکشن پہ جائیں، اور الیکشن میں جانے سے پہلے آپ، کیونکہ تمام قوم کو پتہ ہے کہ پاور صرف آپ کے پاس ہے، آپ ہی کے کہنے پہ یہ سب بات ثابت ہو چکی ہے اب تک، اور آئندہ چند دنوں میں اور آنے والے دور میں ہسٹری میں ثابت ہو جائے گی کہ ڈنڈا آپ کا چلا تھا۔ اس رات کو وہاں پہ ایک بد کردار شخص بغیر اپلیکیشن تھی، اس کے بعد وہ کس طرح گیا وہاں پہ، اس کے لیے رات کو 12 بجے عدالتیں کھلی، سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ، لوگوں کو سب پتہ ہے۔ تو خدا را ہاتھ جوڑ کے کہ ابھی وقت ہے، آپ فوری طور پر اس سے جان چھڑائیں، اور جو آپ پہ داغ لگا ہے، جو لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، ایک گروپ تھا رائٹیس کا جو آپ کے ساتھ چل رہا تھا، آپ کو ڈیفینس کرتا تھا، ان لوگوں جو غالب گرگو بریگیڈ، جیسے میں نے کہا، پیپلز پارٹی کے اندر بھی لوگ گالیاں نکالتے ہیں، سب نہیں، اور نون کے تو پوری لیڈرشپ آپ کو گالیاں نکالتی ہے، پھر داوڑ، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان، پھر آپ یہ بتائیں اختر مینگل، یہ سب لوگ آپ کے خلاف ہیں۔ یہ سازش ہے، انٹرنیشنل سازش، سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی، ریزائن کر کے آپ گھر چلے جائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان تباہ ہو جائے، امریکہ یہی چاہتا ہے، آپ کا ہندوستان یہ راہ یہی چاہتی ہے کہ ایک ادارہ ہے ہمارا پاکستان کا، افواج پاکستان، آپ نے اس کو گندا کروا دیا۔ ان لوگوں نے سازش کی، آج ایک بہت بڑا طبقہ، ابھی تک تو لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں، اور عمران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور بلکہ انہوں نے منع کیا افواج پاکستان پہ بات نہ کریں۔ خدا را یہ آپ الیکشن کرائیں، اور ایک نیوٹرل امپائر کے ساتھ کرائیں، نیوٹرلٹی کا آپ مظاہرہ کریں۔ آپ ہی طاقت کا منبع ہے، سب کو پتہ ہے۔ یہ عدالتوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، آپ کے ایک فون پہ عدالتیں کھل جاتی ہیں، ایک فون پہ بند ہو جاتی ہیں، ایک فون پہ عدالت کے سامنے پریزن وین کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو مہربانی کر کے چیف الیکشن کمیشن سے جان چھڑائیں، کنٹراڈکٹری ہو چکے ہیں، پارٹی بن چکے ہیں، آپ الیکشن کرائیں، اور اپنی سربراہی میں حلف کو سامنے رکھ کے الیکشن کرائیں، اور فوری طور پہ کرائیں۔ اگر پاکستان کو بچانا ہے آپ نے، ان سے حکومت نہیں چلنی۔ یہ 13-14 چوچو کا مربع ہے، یہ ابھی دیکھیے گا کہ ایٹم بم گریں گے ان کے اوپر، اور یہ مزید مہنگائی کریں گے لوگ، ان کو جو شدید غصے میں، تو ایسا نہ ہو کہ انارکی ملک میں پھیلے، افراتفری پھیلے، خانہ جنگی پھیلے، اور ایک اور جو آپ گیم چلایا جا رہا ہے کہ وہ فارن اکاؤنٹس کا جو ہے، اس کو بھی آپ روکیں۔ خدا را آپ سب کا محاسبہ کریں، سب کا کیس ساتھ سنیں، تو تب تو بات بنتی ہے۔ تو سلطان راجہ صاحب پارٹی بن چکے، ان کو برطرف کر کے، بلکہ یہ تو بات تو یہ کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خود ہی آپ اتنے بے شرم انسان ہیں کہ ان کو خود ریزائن کر کے گھر چلا جانا چاہیے۔ تو میرے محترم باجوہ صاحب، میری پاک فوج آپ سے ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کے، خدا را فوری طور پر نیوٹرل طریقے سے عید کے فوراً بعد اعلان کریں، اور 3 مہینے کے اندر ایک حکومت بنائیں، اور جو بہترین قسم کے لوگوں کو مشتمل ہو، اور نیوٹرل لوگ ہوں، واقعی نیوٹرل لوگ ہوں کبھی، اور اپنی تاریخ میں باجوہ صاحب یہ کر جائیں، آپ کر جائیں، تاکہ پاکستان تاریخ میں آپ کا نام یاد رہے، تاریخ کے اندر، کہ آپ نے غلطی ہوئی تھی، آپ نے غلطی کا ایسا جو ہے حل نکالا، اور آپ نے غلطی کو صاف کیا کہ تاریخ آپ کو یاد کرے، کہ آپ الیکشن کرائیں، اور اقتدار جو بھی جیتے اس کے حوالے کریں۔ یہ جو چوچو کا مربع ہے، آپ کے لوگ آئے ہوئے، اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے، اور اس تنقید کا جو منبع سمجھا جا رہا ہے وہ آپ کو کہا جا رہا ہے۔ تو ونس اگین میں ریکویسٹ کروں گا، خدا را دیر نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو، دیر نہ ہو جائے، بہت دیر نہ ہو جائے، اور ہمارے ملک کو کوئی نقصان پہنچے۔ تو میں اجازت چاہوں گا، اور سب سے ریکویسٹ کروں گا، خدا را میرے چینل کو لائک کریں، اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں بتائیں، کمنٹس اپنے ضرور دیں، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہم نے جو بات کہی ہے کہاں صحیح کیا، کہاں غلط کیا، ہم اس کو ظاہر کریں۔ تو ہمیں اپنی فوج کا خیال کرنا ہے، اگر وہ خود خیال نہیں کر سک رہے تو ہم عوام کو خیال کرنا ہے، چاہے وہ عوام میں جرنلسٹ ہوں، کسان ہو، مزدور ہو، ہم نے اپنی فوج کا ساتھ دینا ہے۔
हमने इस फ़ौज आज यूक्रेन आपके सामने है कि किस तरह अमेरिका ने उसको डॉज करके उसकी फ़ौज ख़त्म कराई, आज फ़ौज वहाँ खंडरात का शिकार हो रहा है। पाकिस्तान जो है एटमी ताकत है मुस्लिम दुनिया की, और एक बहुत ज़बरदस्त फ़ौज है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको ख़राब ना हो, उसको बचाएँ और कोई गालम गलोच ना करें फ़ौज के ऊपर। खुदा रहा हम नुक्ताचीनी कर सकते हैं, और नुक्ताचीनी भी हम महज़ब अंदाज में कर सकते हैं। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और मेरे चैनल को लाइक करें और उसमें कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। मैं अपने रेडियो प्रोग्राम करता हूँ या टीवी में बैठता हूँ तो मैं इसी तरह की बात करता हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ कि डरना वरना किसी के साथ नहीं है, और डरना चाहिए। मैं महज़ब अंदाज से बात कर रहा हूँ और सपोर्ट करता हूँ अपनी फ़ौज को, मरते दम तक मैं सपोर्ट करूँगा। मेरे बाप, मेरे माँ बाप सबके इस मुल्क के ऊपर, वो यहाँ इस मुल्क में अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं। तो मेरा मुल्क है, किसी के बाप का मुल्क नहीं है कि वो यहाँ बैठेंगे मेरा मुल्क है और मैं सन ऑफ द सॉइल हूँ। नो, ये मुल्क हमने बनाया, हमारे बाउजदार ने बनाया, हम पाकिस्तान में हम ही इसको बचाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपके इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। वंस अगेन, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।